وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. بڑا کیا ہو سکتا ہے اسی پہ مزید بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. اسلام آباد میں ویلکم، اور آپ نے بتایا کہ بیٹے کا کل آپ کا مقابلہ ہے سوئمنگ کا ہے. جی ہاں جی ہاں، تو بیسٹ آف لک. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. علی صاحب، میں خواجہ آصف صاحب سے بھی گفتگو کر رہا تھا تو اپوزیشن کے حوالے سے 27ویں آئینی ترمیم کے مطلب پاس ہو جائے، میں کہنے لگا تھا گزر جانے کے بعد، لیکن پاس ہو جانے کے بعد وہ تو بڑے کمفرٹیبل ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو کام کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب تو 28ویں کی تیاری ہے. تو اپوزیشن تو لگتا ہے کہ بالکل سائیڈ لائن ہو رہی ہے سسٹم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سائیڈ لائن اس لیے نہیں ہے، فکر اس کو ہوگی جو اپنے آپ کو رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ نہ سمجھے. ٹھیک. اور دوسرا، ہمیں یقین ہے کہ قوم کی، میں ہی نہیں کہتا 25 کروڑ، جب ہم کہتے ہیں 25 کروڑ اس کا مطلب ہوتا ہے میجارٹی. میجارٹی ہمارے ساتھ ہے. کیوں ہمارے ساتھ ہے؟ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، آپ بھی ہمیشہ عام آدمی کی بات کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی بلڈنگز میں اور بڑی بڑی عمارتوں میں بیٹھ کے بڑے سمجھدار لوگ کی باتیں کریں. نو، اسٹریٹ اسمارٹنیس آف اے کامن آرڈنری پاکستانی، اس کا انٹلیکٹ، اس کا آئی کیو بہت ہی تیز ہے. وہ پہچان لیتا ہے اس نے کس کے ساتھ الائن ہونا ہے. اس لحاظ سے ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ قوم ہمارے ساتھ ہے اور زبان خلق و نقار خدا سمجھو. باقی خواجہ صاحب جو ہیں فارم 47 پہ بے شک ایک بار اور جیت کے آ جائیں. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. یہ سہیل آفریدی صاحب نے کل جلسے کے اندر یہ کہا کہ جناب کچھ بڑا ہونے والا ہے. جی، کیا بڑا ہونے والا ہے اس کا تو مجھے نہیں علم، لیکن مے بی وہ کسی مارچ وغیرہ یا بڑے احتجاج کی بات کر رہے ہوں. ویسے تو ویکلی احتجاج یا ہماری جو چھوٹے لیول کے پروٹیسٹ یا ریلیز تو ہوتے رہتے ہیں. کل کی بھی کال ہے، اور یہ 2 دن پہلے شاید آپ نے دیکھا ہو سپریم کورٹ کے باہر بھی ایم این اے صاحبان اور پارلیمنٹیرینز، سینیٹرز وہ گئے تھے. لیکن کوئی ہو سکتا ہے بڑا ان کا کیا ہوگا اس سے؟ میں معذرت کے ساتھ میں آپ کے پروٹیسٹ کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن کیا ہوگا اس سے؟ آپ وہ پارلیمنٹ سے نکلے، سپریم کورٹ کے دروازے تک چلے گئے، 200 میٹر بنتا ہوگا میرے خیال میں، زیادہ سے زیادہ. کیا ہوگا؟ تھوڑا اور بڑا 250 کر لیں. 250 300 کر لیں. اٹ واز ناٹ اباؤٹ فاصلے کا وہ نہیں تھا. The significance was کہ پارلیمنٹیرینز سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے بچاؤ کے لیے، آئین کے بچاؤ کے لیے وہاں پہ اپنا اظہار یکجہتی کر رہے تھے. یہ سپریم کورٹ اگر آزاد ہوا ہے مشرف صاحب کے دور کے بعد، تو اس میں سول سوسائٹی، وکلا اور پولیٹیکل پرسنل، پولیٹیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل ورکرز، ہم لوگوں کا بڑا رول ہے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کا رول کوئی آئیڈیل رہا ہے. بینگ اے لائر، آئی فیل کہ جتنا قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی، جو محرکات ہیں، میں اس پہ نہیں جاتا. میں جوڈیشل موومنٹ کی بات، لائرز موومنٹ کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن تھی، وکلا برادری سب جو پیچھے کھڑے ہوئے، اس کے بعد ان کو اپنا ایک بڑا رول ادا کرنا چاہیے تھا. بدقسمتی سے وہ ہوا کے ساتھ بھی چلتے رہے. بہت کم ہوا کہ طاقتوروں کے خلاف انہوں نے کوئی بڑے فیصلے دیے ہوں. لیکن پھر بھی یہ حل نہیں تھا جو خواجہ صاحب کی جماعت نے لوگوں نے کیا ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کو تگڑا نہیں کر سکتے یا اس کو ایک زیادہ مضبوط ادارہ نہیں بنا سکتے، تو یہ جو آپ نے کر دیا ہے وہ کم از کم کرنے کا آپ کو حق نہیں تھا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی 2 ججز نے، سپریم کورٹ کے ججز نے استعفے دے دیے، تو یہ آپ کے لیے شاکنگ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا تو باقی تو پورا سپریم کورٹ وہیں بیٹھا ہے نا، صرف 2 نے دیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ویسے اس میں منصور بھائی قابل احترام ہے سب کے سب، جنہوں نے استعفے دے دیے وہ بھی اور سب. لیکن ایک بات ہے، گلہ نہیں کر رہا، بس صرف تھوڑی سی یاد دہانی کرا رہا ہوں. میں نہیں تھا، میں نہیں ہوتا، کوئی اور ہوتا. 9 اپریل کی رات، کاش جب پارلیمنٹ ہاؤس میں 9 اپریل کی رات علی محمد نامی عمران خان کا ایک سپاہی کھڑا تھا، کاش اس رات ہائی کورٹ نہ کھلتی. اس رات نہ کھلتی ہائی کورٹ. وہ رات تھی سٹینڈ لینے کی. پاکستان کی تاریخ کی ایک ایسی رات، ایک ایسی کالی رات جب رجیم چینج ہوئی. دیکھیں اب عدم اعتماد پہلی بار نہیں. کون تھا اس وقت اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس؟ جو بھی تھا. کون تھا؟ آپ بوجھو تو جانے، آپ بتائیں نا. بوجھو تو جانے. لیکن نام لینا اور کیوں تھا، وہ کہتے ہیں اکثر خان صاحب ایک شعر اکثر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. وہ رات تھی سٹینڈ لینے کی. وہ رات ہی سٹینڈ لینے کی. آدمی جب ایک آدمی صاحب کا سٹینڈ جو ہے آپ تو اس کو کوڑے دان میں پھینک رہے ہیں. جب ہاتھ میں ڈائری لے کے ایک آدمی نکلا پی ایم ہاؤس سے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان اپنی ذات کی جنگ لڑ رہا ہے. بڑا آسان ہوتا ہے، تھوڑا سر جھکا لیتے ہیں، تھوڑا مسکرا لیتے ہیں، تھوڑا ایک آنکھ کا اشارہ کرتے ہیں، پھر سب کو ٹھیک ہوتا ہے.
کیوں بیٹھا ہے 850 دنوں سے جیل میں کیوں بیٹھا ہے؟ آپ نے کیوں مینشن کیا ہائی کورٹ کا؟ کیونکہ آپ کو تو نہ ہائی کورٹ میں کوئی کیس لگا نہ بلایا، تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کھل بھی گئی تھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیس تو کوئی بھی نہیں لگا تھا. عام آدمی کے لیے بھی رات کو عدالتیں کھلے، ہاں اس لیے تو اب ہمالا نہیں رو رہا. اسی لیے تو عوام میں اگر آپ جا کے دیکھیں، بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، بینگ اے پرسن جو کہ وکالت میں اس لیے میں نہیں آیا تھا کہ مجھے کوئی اور پیشہ نہیں تھا میرے لیے، ٹھیک، میں انجینئرنگ چھوڑ کے آیا ہوں. ٹھیک، آئی کیم ٹو پروفیشن آف لا بائی کنوکشن. تو عوام کی بھی کچھ ایکسپیکٹیشن ہے اس عدلیہ سے. عوام کے کیسز سالہ سال رول رہے ہیں. میں جب پہلی بار اپنی ایک انڈیویجول لائر کے طور پہ لوور جوڈیشری میں جب لوور کورٹ میں بیٹھا، میرے استاد محترم جو فوت ہو چکے تھے، ایک کیس میرے ٹیبل پہ آیا. میں نے دیکھا وہ 1972 سے چل رہا تھا. اٹ واز 2011 کی بات کروں، 1972 سے کیس چل رہا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ جس کا تھا وہ کہتا ہے بس اسی طرح چلا رہا ہے. میں کہا میں چلانے ملانے والا نہیں ہوں، میرے سے فیصلہ کروانا ہے، فائٹ کرنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کسی اور وکیل کے پاس لے جاؤ. یہ ہماری جوڈیشری کی حالت ہے. لیکن اس کا حل کیا یہ ہے کہ ہم جوڈیشری جو ہمارے جو جج صاحبان ہیں، محترم جج صاحبان جیسے بھی ہیں، ان کو ہم ڈپٹی کمشنرز بنا دیں، ان کی بدلیاں کر دیں، ان کا یہ کر دیں. اس معاشرے میں منصور صاحب جہاں لوگ طاقت کے ساتھ چلتے ہیں، لوگ ہوا کے رخ کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں، کچھ ایسے سر پھیرے تھے جنہوں نے سٹینڈ لیا. کیا انہوں نے غلط قوم کے لیے سٹینڈ لیا ہے؟ نہیں، قوم تو صحیح ہے، تو قوم کو پھر ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. نہیں، لیکن آپ کو جوڈیشری کے کردار پہ آپ نے خود بھی ابھی انگلی اٹھائی کہ کوئی زیادہ اچھا نہیں رہا. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے کی ضرورت، اس کے ہاتھ پیر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس دوران جو پینما کے دوران جو کچھ ہوا نواز شریف صاحب کے ساتھ، کیونکہ خواجہ صاحب ابھی اسی انٹرویو میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب اس وقت ضمیر نہیں جاگا کسی جج کا کہ جناب پینما کے اندر باقی بھی تمام افراد تھے، لیکن صرف ایک نواز شریف کو ٹارگٹ کیا کیونکہ کسی کو اقتدار میں لے کر آنا تھا، تب کسی کا ضمیر نہیں جاگا، تب پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت کوئی پرابلم نہیں ہوئی. پاناما کی پوری کیس میں خان صاحب کے ساتھ جاتا رہا. میں دیکھتا تھا آپ کو، مجھے یاد ہے. وہ جو مائنورٹی ججمنٹ تھی نا کھوسا صاحب والی، وہی بڑی ججمنٹ صحیح وہی والی تھی. میاں صاحب کو ان کرپشن اگر سزا دینی تھی، ان کرپشن کیسز پہ دینی چاہیے تھی، ان پیسوں پہ دینی چاہیے تھی، ان ایون فیلڈ اکاؤنٹس پہ دینی چاہیے تھی، جو نہیں دی گئی، جس کا کوئی حساب کتاب ان کے پاس نہیں تھا. عمران خان کا دیکھیے نا، دونوں کو غلط سزا دی پوزیشن میں رکھیے. غلط سزا دی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ صحیح والی دوسری تھی، ان کو سپیس دیا گیا. وہ سپیس دیا گیا، سپیس دی گئی ان کو. سر آپ نے اس میں سے کاما نکال کے سزا دے دی، آپ نے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکال دیا. اصل جو چیز تھی، دیکھیں اگر انصاف ہوتا، قوم مطمئن ہوتی کہ پیسے نکل آئے. دیکھیں عوام کی بھی ایکسپیکٹیشن ہے، ہم سے بھی ہے، جوڈیشری سے بھی ہے. میں نے عمران خان صاحب سے جب یہ الیکشن ہو گیا 2024 کا، مجھے موقع ملا ملاقات کا. اب تو 1 سال ہو گیا میری ملاقات بند ہے. ہم ایسے کسی کو نہیں بھاتے، کوئی وجہ ہے، سب مل رہے ہیں، مل سب رہے ہیں. منصور صاحب ٹھیک، کچھ ہیں جن کو بالکل پرسونا نان گراٹا ہے. واٹ ہیز ہیپنڈ بیفور 24 نومبر جو ہمارا پروٹیسٹ تھا، آخری بار میں عمران خان سے ملا، وہ اس کے بعد 1 سال ہو گیا. لیکن 16 فروری مجھے ڈیٹ ایگزیکٹ یاد ہے. 16 فروری کے دن جب خان صاحب سے میں ملا، میں تھا، سردار لطیف کھوسا صاحب تھے اور ہمارے چیف وپ محترم عامر ڈوگر صاحب تھے. ٹھیک، ابھی میاں شہباز شریف صاحب کی فارم 47 والی حکومت نہیں بنی تھی. ٹھیک، میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید کچھ لوگ بار عمران خان صاحب سے ڈر رہے ہیں، جو ڈر ابھی تک دور نہیں ہوا. اب تو 27ویں ترمیم بھی ہو گئی، اب تو ڈر دور ہونا چاہیے. لیکن اس وقت میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے دروازے بند ہو جیل کے کہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ عمران خان باہر نکل کے کیا کرے گا. میں نے خان صاحب سے انہی کی بات پوچھی. میرا مقصد اس میں یہ تھا کہ باہر ایک میسج جائے کہ یار یہ بڑا آدمی ہے، یہ دیکھیں لیڈر ہے، وہ قوم کا ایک لیڈر ہے. ابھی بھی ڈر رہے ہیں. لیڈر انتقام نہیں دیتا، ابھی بھی ڈر رہے ہیں. لیڈر انتقام نہیں لیتا. ہاں، ڈری تو ہے جو 27ویں سے 28ویں کی طرف جا رہے ہیں. میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. میں نے خان صاحب سے یہ بات کی، ایک مقصد کے لیے کی. میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ملک کی فضا کو سیاسی بنائیں، ماحول کو بہتر بنائیں اور سچویشن ایسی بنے کہ عمران خان باہر آئیں اور اس قوم کو لیڈ کریں. میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب، آپ نے پچھلے رمضان میں زمان پارک میں لاہور میں آپ سے ایک میڈیا پرسن نے پوچھا کہ خان صاحب آپ فتح مکہ ماڈل کی بات کرتے ہیں، کہ آپ آج بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں اگر پاور اقتدار پہ آگے؟ خان صاحب نے اس سے ایک سٹیپ آگے لے کے مجھے بتایا. انہوں نے کہا دیکھو ویسٹ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی جو مثالیں ہیں ان سے سیکھا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو آگے لے کے گئے. پھر انہوں نے ایگزامپل دی ساؤتھ افریقہ کی. انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا نیلسن منڈیلا صاحب نے، اور اپنے ملک کو ساؤتھ افریقہ کو آگے لے گئے. تو خان صاحب نے جیل کے اندر سے کیا بات کی
جو آپ نے میاں صاحب والی بات کی ہے نا، میں اس سے اس کو جوڑ رہا ہوں. انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی عمران خان صاحب نے اس وقت بات کی تھی 8 سے 1.5 سال پہلے کہ اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو 100% نہ ہم ٹھیک ہیں نہ 100% دوسرا کوئی غلط ہے. کچھ غلطیاں ہم میں ہیں، کچھ غلطیاں کسی اور میں ہیں، کچھ غلطیاں کسی اور میں بھی ہیں. آپ لوگ مانتے نہیں ہیں نا. For that عمران خان had given the direction. اگر عمران خان نے جیل میں 1.5 سال پہلے بیٹھ کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی تھی تو اس میں کیا اس کا کیا مقصد تھا؟ آپ غلطی مانتے نہیں ہیں نا. اس کا کیا مقصد؟ اس کا مقصد دیکھیں 2018 کے اندر اگر وہ ماحول بن جاتا، آئے تھے آپ لوگ، دیکھیں مانتے ہیں یہ غلطی. منصور صاحب اگر ماحول بن جاتا، اگر عمران خان صاحب کو انگیج کر کے باہر لے آتے اور ایک ماحول ایسا بن جاتا کہ ہم اس ملک کو ایک نیا فریش پولیٹیکل سٹارٹ دے دیتے. آج جتنی قدورتیں ہیں، جتنا سپیس کم ہو گیا. آصف صاحب کو نا وہ یہاں پہ بیٹھے نہیں ہوئے، لیکن ایک بات کا میں کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ جنرل ضیاء کے دوران جب انہوں نے سیاست کی، ان کی فیملی نے، وہ آج تک اس بات کی معافی مانگتے ہیں، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ غلط طریقہ بدلا. جی پھر فون کال تو نہیں ملانی چاہیے تھی باجوہ صاحب کو. جنرل باجوہ کو انہوں نے میسج کیا تھا. انہوں نے کہا جی دھاندلی ہو رہی میرے ساتھ، دھاندلی ہو رہی اس پہ. وہ عثمان ڈار بیچارہ لڑکا، اس نے کون سی دھاندلی کرنی تھی؟ وہ ماں جی نے کون سی کرنی تھی، ان کی جو والدہ ہیں. نہیں یہ 2018 کی بات کر رہا ہوں میں. 2013 میں بھی یہ ہوا، 18 میں بھی یہ ہوا. دیکھیں have they learned their lessons? Have you learned your lessons? Yes, I think we have. PTI has. PTI has. Why not? اچھا عمران خان صاحب برملا اس کا اظہار کرتے ہیں. قسم آپ بغیر ہنسے یہ بات کہیں that you have learned your lessons. اظہار کرتے ہیں کہ باجوہ صاحب مجھے سن رہے ہوں گے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن شاید نہیں دینی چاہیے تھی. خان صاحب نے کہا ہے، خان صاحب نے کہا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، میری کوئی وہ نہیں ہے ضیاء الحق صاحب سے کہ میں کوئی، لیکن ضیاء صاحب جب فوت ہوئے اور میاں صاحب نے جو بات کی تھی کہ آپ کے مشن کو میں لے کے جاؤں گا آگے، ایک کریڈٹ تو میاں نواز شریف کو دینا چاہیے. کیا خوبصورتی سے پچھلے 30-35 سال سے وہ مشن لے کے چلے ہیں. اپنے ہاتھ سے ووٹ کو عزت دو کو کفن بھی کرایا ہے، دفن بھی کرایا ہے، اس کو غسل بھی خود دیا، جنازہ بھی خود پڑھا ہے. یہ 26ویں ترمیم میں جو ہوا ہے، not as a PTI parliamentarian, as a Pakistani, I feel ashamed when I look towards this parliament کہ اس کی آئینی ترامیم کیسے ہوئیں. مجھے نہیں پتا یہ چلے گا کہ نہیں ہم نیوز پہ، لیکن اس اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو مملکت خداداد کہتے ہیں، اس کے آئین کو جو کہ اسلامی آئین ہے، اس کی ترامیم، یہ 27ویں کو چھوڑیں، 27ویں تو مال غنیمت ان کو مل گیا تھا نا. تاتاریوں کا جس طرح حملہ ہوتا ہے اور وہ جو سارا لوٹ کے لے جاتے ہیں، ہماری سیٹیں لوٹ کے لے گئے، ان کو 2/3 مل گئی تھی. لیکن پچھلے سال جب MNAs کو اغوا کیا گیا، ان کو اٹھایا گیا، ان کو بلیک میل کیا گیا، ان کے فیملی ممبرز کو اٹھایا گیا، کیا ایسے ہوتی ہیں آئینی ترامیم؟ یہ ہم نے کیا حلیہ بنا کے رکھ دیا ہے؟ اس پہ کیوں خواجہ صاحب یا میاں صاحب نہیں بولتے؟ بالکل اسی طرح جس طرح صادق سنجانی کے خلاف تحریک اعتماد آئی تھی اور 14 بندے ادھر سے ادھر چلے گئے. بھائی جان that was wrong. میں کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ that was wrong. لیکن کیا ہمارے دور میں یہ ہوا کسی کو اٹھایا گیا، کسی کی خواتین کو اٹھایا گیا، ووٹ ڈالنے کے لیے کسی کو اغوا کیا گیا، کسی کو تھریٹ کیا گیا؟ لائف 14 بندے ادھر سے ادھر کس طرح چلے گئے تھے؟